السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ ساری تعریف اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس نے اپنی کتاب اور اپنی شریعت میں ہماری زندگی کی کامیابی اور اس کے بعد آنے والی زندگی کی کامیابی رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا سکون بھی اور آخرت کا سکون اور چین اور خوشی بھی اپنی کتاب کے اندر رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میری کتاب سے، میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، خوشی نہیں مل سکتی اسے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے تنگ اور مصیبت سے بھری ہوئی زندگی، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، اور آخرت کے اندر جہنم کے اندر بھی اسے تنگ زندگی عطا کی جائے گی۔ جبکہ سکون اور خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد سے ہی مل سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم پچھلے ہفتے جو ٹاپک تھا زکوٰۃ کا، چیریٹی کا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو انسان اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی جان اور مال خرچ کرتا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور انسانوں کی دعا بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس میں سب سے کم جو لیول ہے کہ کم سے کم ہمیں کتنا دینا چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی بچ سکیں اور آخرت میں بھی بچ سکیں، انشاءاللہ اس ٹاپک پر ہم آج بات کریں گے۔ نماز اور زکوٰۃ، آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اور نماز کے بغیر کسی انسان کا ایمان اللہ رب العزت کے ہاں معتبر اور ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا وہاں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 110 میں
वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो भी तुम माल खर्च करोगे, भेजोगे अपने लिए, तजिदूहु इंदल्लाह, जब तुम अल्लाह के पास जाओगे तो वही पाओगे। कम भेजोगे तो कम मिलेगा, ज्यादा भेजोगे तो ज्यादा मिलेगा। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है कि तुम क्या क्या कर रहे हैं। यानी तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला इसे देख रहा। इसी तरह से अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 20 में फरमाया, अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, सेम वर्ड, नमाज कायम करो और ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाहि हुवा खैरन व आज़म अजरा, कि तुम जो कुछ भी अपने लिए आगे भेजोगे दुनिया से आखिरत के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के पास जब जाओगे तो खैरन व आज़म अजरा, बेहतरीन और बड़ा बदला उसका तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के पास मिलेगा। अब हम इंशाअल्लाह ये देखेंगे कि ज़कात न देने के नुकसानात क्या हैं दुनिया और आखिरत के अंदर। नंबर 2, ज़कात किस शख्स पर वाजिब होगी। और नंबर 3, ज़कात किसे देना है। और नंबर 4, ज़कात कैसे देना है। और नंबर 5, किन किन चीज़ों पर ज़कात आयद होती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कोई शख्स ज़कात नहीं देता है तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ऐसा शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता। इसकी दलील सूरह हामीम अस्सजदा आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह ताला फरमाता है, ववैलुल लिल मुशरिकीन, और तबाही है मुशरिकों के लिए। किसके लिए तबाही है? शिर्क करने वालों के लिए। ये शिर्क करने वाले कौन है? अल्लज़ीना ला युतून ज़कात, जो ज़कात नहीं देते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और ये आखिरत के मुनकिर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में 2 बातें क्लियर कट फरमा रहा है कि एक तो तबाही है ज़कात न देने वाले के लिए, और दूसरा यह है कि ज़कात न देने वाला अल्लाह के नज़र में ईमान वाला नहीं हो सकता। पहली चीज। दूसरा बड़ा नुकसान क्या है? ऐसा शख्स जो ज़कात नहीं देता, नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 1000 बार तौबा करे, ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं होती है, और अगर इसी हाल में मर गया तो उसे सजा मिलेगी। इसकी दलील सूरह तौबा आयत नंबर 5 में फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़इन ताबू, अगर ये तौबा कर लें, व अक़ामुस्सला, और नमाज कायम करें, व आतउज़्ज़का, और ज़कात दें, फ़खल्लू सबीलहुम, तब इनको छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि नमाज और ज़कात के बगैर आप दिन रात तौबा कीजिए। अब कल शब बारात के दिन पूरी रात लोगों ने जाग करके क्या किया? तौबा की, इस्तिग़फ़ार किया, माफ़ी मांगे, और पता नहीं क्या क्या किया, रोए धोए। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोलता है? तौबा कब कबूल होगी? फ़इन ताबू व अक़ामुस्सला व आतउज़्ज़का। तौबा की शर्त यह है कि नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे, तब अल्लाह ताला इनकी तौबा कबूल करेगा। तो दुनिया में 2 सज़ा, नंबर 1 तबाही और बर्बादी अल्लाह की तरफ से, और नंबर 2 ऐसे आदमी की तौबा कबूल नहीं होती। आखिरत में क्या सजा मिलेगी ऐसे शख्स को? 2 बहुत खतरनाक सजाएं हैं। नंबर 1, बुखारी की हदीस है 4565, 4565,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आताहुल्लाहु मालन, जिसे अल्लाह ने माल दिया, दौलत दी, फलम युअद्दि ज़कातहु, और उसकी ज़कात अदा नहीं की, तो मुस्सिल लहू यौमल क़ियामति शुजाअन अक़रा, क़यामत के दिन वो सांप बन करके आएगा जिसके सर पे बाल उड़ चुके हों, यानी जहर की वजह से। लहू ज़बीबताने, उसके आंखों के ऊपर दो स्याह नुक्ते होंगे, दो ब्लैक डॉट होंगे जहरीलेपन की वजह से। और वो क्या करेगा, या खुजुहु बिलिहज़िमतैहि, ज़कात न देने वाले के गालों को आकर के पकड़ लेगा ऐसा, और पकड़ करके उसे डसेगा और कहेगा, अना मालुका अना कंजुका, मैं तुम्हारा माल हूं, मैं तुम्हारा जमा किया हुआ खजाना। सोचिए, आप सांप को देख करके कैसा फील करता है इंसान? सांप जहां दिख जाए, आपके घर में अगर कोई सांप छोड़ दे, 1 मिनट के लिए आप घर में रहेंगे क्या? बच्चों को रहने देंगे? और जो सांप आ करके गले में लिपट जाए और मुंह पकड़ ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आल इमरान की आयत पढ़ के बताया, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरन लहुम, जो लोग अल्लाह के दिए हुए माल में बुख्ल करते हैं, वो ये ना समझे कि ये उनके लिए बेहतर है। सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उनके गर्दन का तौक बना दिया जाएगा। ये हदीस बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने ये आयत पढ़ी कि क़यामत के दिन गर्दन में वो माल सांप की शक्ल में आकर के लिपट जाएगा। और दूसरी सजा जो पिछले हफ्ते मैंने बताया, सूरह तौबा आयत नंबर 34-35, कि वो सोने चांदी पैसे जहन्नम की आग पे गर्म करके उनको दागा जाएगा। सोचिए, दुनिया में भी रुसवाई कि लोग कहते हैं कि बखील और कंजूस है, और आखिरत में भी रुसवाई, लोग देखेंगे कि देखो ये शख्स माल का बंदा और गुलाम था, इसलिए इसकी ये सजा हो रही है। ये सेठ साहब को देखिए, ये करोड़पति साहब को देखिए, इनके गले में सांप लटका हुआ है और जहन्नम की आग से उनको दागा जा रहा है। ये आज के सेठों का ये हाल हो। कौन से? जो ज़कात और गरीबों का हक अदा नहीं करते। अब आइए हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट, कि ज़कात किस शख्स पर वाजिब है। कैसे हम समझेंगे कि हमारे ऊपर ज़कात है कि नहीं? तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 क्राइटेरिया बताया। नंबर 1, सोना 87.48 ग्राम, 87.48 ग्राम सोना। आज की अगर हम मालियत देखें आज के हिसाब से, तो वो बनता है, मैंने कैलकुलेट किया है, 6,98,177 रुपए, तकरीबन 7 लाख मान लीजिए। और चांदी के हिसाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 612 ग्राम चांदी अगर किसी के पास हो तो वो तकरीबन उसकी कीमत बनती है 60,929। कितना? 60,000, समझिए कि 61,000 तकरीबन, राउंड फिगर में। और पैसा अगर है तो देखा जाएगा कि दोनों में से किसी क्राइटेरिया को मीट करता है कि नहीं, यानी सोने का या चांदी का। अब चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सोने चांदी के अलावा करेंसी नोट थे क्या? नहीं थे। सोना या चांदी जो है यही उस वक्त की करेंसी थी। अब करेंसी नोट जब आया तो इसके मामले में थोड़ा सा ये हुआ कि पैसे के हिसाब से किसको क्राइटेरिया माना जाए। तो अक्सर उलमा कहते हैं कि चांदी का जो क्राइटेरिया है वही माना जाएगा,
لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، سونے کا جو کرائٹیریا ہے اسی کے حساب سے کرنسی نوٹ کو مانا جائے گا۔ بہرحال اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور پیسے ہیں تو تینوں کو ملا کر کے دیکھا جائے گا کہ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہے کہ نہیں۔ اگر زکوٰۃ کے نصاب کو، نصاب کہتے ہیں وہ جو کرائٹیریا ہے، تو اس تک پہنچنے کے بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اب زکوٰۃ کن کن چیزوں پر اور ہو سکتی ہے؟ تو 10 چیزیں ہیں، 10 چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم شہروں میں نہیں دیکھتے ہیں، نہیں پالتے ہیں، اس لیے ہم ان کو، اب جیسے گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہم میں سے کوئی نہیں پالتا ہے، اس لیے ان کا نصاب بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 1 سونے پر، نمبر 2 چاندی پر، نمبر 3 مال تجارت۔ مال تجارت مطلب آپ کے پاس دکان میں سامان ہے، آپ نے پلاٹ خرید کے رکھے ہیں، آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہے، کوئی کمپنی اور فیکٹری میں مال لگایا ہے، ضرورت کی چیزوں کو چھوڑ کر کے، یعنی گھر ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، گاڑی ہے، ان ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو سیونگ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر زکوٰۃ رکھی ہے۔ اسی طرح کمرشل پلاٹس جو ہیں، جن کو آپ نے بیچنے کے لیے، خریدنے اور بیچنے کے لیے، پروفٹ کے لیے، بزنس کے لیے رکھا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی۔ ہاں اگر یہ ہے کہ ہم گھر بنانے کے لیے خریدے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے زمین کی پیداوار، بہت سے لوگ سپاری کا یا ناریل کا بزنس کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ اگر 720 kg سے زیادہ، 720 kg یا اس سے زیادہ اگر پیداوار ہوتا ہے تو اس پر 5% یا 10% زکوٰۃ نکلے گی۔ 5% کس کنڈیشن میں؟ جبکہ اگر آپ اپنے پیسے لگا کر کے اریگیشن کرتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں تو 5%، اور اگر بارش سے یا ندی نالوں سے سیراب ہو جاتا ہے، پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پوری ہو جاتی ہے تو اس پر 10% ہم دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنا دیا جائے گا؟ تو کھیتی میں جیسا کہ ہم نے بتا دیا 5 سے 10%، لیکن دوسرے جو مال ہیں، مال تجارت ہے یا پیسہ ہے یا سونا چاندی ہے، اس پر 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ اگر روپیہ ہے تو کتنا زکوٰۃ نکلے گی؟ 1 لاکھ ہے تو کتنا؟ 2,500۔ 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی مالیت ہے، دکان میں کتنا سامان ہے، گھر پہ سونا چاندی کتنا ہے، پلاٹ کتنے ہیں، سب کا آپ جوڑے، سب کو جوڑے، اور جتنا بنے، فار ایگزامپل 20 لاکھ 40 لاکھ بنتا ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ بنتا ہے، تو اس کو 40 پر جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو اتنا آپ کو زکوٰۃ میں دے دینا ہے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ کسے دینا ہے؟ دینے کے لیے یہ سب سے بڑا ہمارے پاس بحران ہے۔ زکوٰۃ صحیح سے اگر ہم ادا کریں اور صحیح لوگوں تک پہنچائیں تو ہماری قوم کی جو حالت ہے، جو بیکاریوں کی تعداد 25% ہے انڈیا میں، کون ہے وہ؟ مسلمان ہیں، اور ہر جگہ جہاں دیکھیے مسلمان بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ نہیں پہنچا رہے۔ ہر آدمی اپنے طرف سے جس کو جتنا چاہ رہا ہے مٹھائی کی طرح بانٹ دیتا ہے، غریب غریب ہی رہ جاتا ہے، ضرورت مند ضرورت مند ہی رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ اس کے لیے قرآن میں ایک آیت اتاری اور ڈیٹیل اس میں بتایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ اب ذرا غور سے سنیے اسے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب سے بیان کیا ہے، ترتیب سمجھتے ہیں، سیکوینس، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، اسی حساب سے ہمیں دینا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب آ گئے چندہ کے لیے، اب انہی کو دے دو، کہاں ڈھونڈتے پھریں گے؟
اگر صحیح آدمی تک، مستحق تک آپ کی زکوٰۃ نہیں گئی تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوئی اور آپ کا مال ویسے ہی گندا کا گندا رہ جائے گا۔ قیامت کے دن آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ میں نے ان کو بولا تھا دینے کے لیے، تم نے ان کو نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جس کو بتایا اس کو سب سے پہلے دینا ہے، ڈھونڈ کے دینا ہے، معلوم کر کے دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقیر۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر وہ آدمی ہے جس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور انکم کا کوئی سورس بھی نہیں، جیسے کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بیمار ہے۔ اب یہ پہلا نمبر ہے جس تک ہماری زکوٰۃ پہنچنی چاہیے۔ نمبر 2 کون ہے؟ والمساکین، وہ غریب آدمی جس کے پاس انکم تو ہے لیکن اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، بس کسی طرح کھینچ کے گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہے مشکلات سے، چیلنجز سے۔ نمبر 2 پر یہ ہے، اکثریت آج کے لوگوں کی آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہے۔ نمبر 3 والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے سسٹم میں کام کرنے والے لوگ۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ حکومت کی طرف سے اگر کچھ لوگ زکوٰۃ کلیکٹ کر کے اس کا حساب و کتاب کرنے، اس کو تقسیم کرنے، مستحق تک پہنچانے کے لیے اگر لوگ ہیں تو وہ والعاملین علیہا میں ہیں، ان کو دی جائے گی۔ نمبر 4 والمؤلفۃ قلوبہم، وہ لوگ جن کے دلوں کو جوڑنا ہے۔ یہ کون کون لوگ ہیں جن کے دلوں کو جوڑنا ہے؟ کوئی نان مسلم ہے جو اسلام سے سخت دشمنی رکھتا ہے، اس کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی۔ کہیں ہوتی ہے کیا؟ یہ کوئی کر رہا ہے کیا کہیں پہ؟ نان مسلم کوئی جو اسلام کا سخت دشمن ہے، ہم اگر اس کو پیسے دیں گے تو وہ نرم پڑ جائے گا، اسے دیا جائے گا۔ نو مسلم جو اسلام میں ابھی ابھی آیا ہے، چیلنجز سے جوجھ رہا ہے، اس کو اسلام میں اور پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے یہ رقم خرچ کی جائے گی۔ وفی الرقاب، اور 5ویں چیز ہے گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے۔ تو آج جیلوں میں جو لوگ بند ہیں ان کو چھڑانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ والغارمین، 6، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بچوں کی تعلیم کو لے کر کے اور دوسرے بیماریوں کی وجہ سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دینا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں حج کے لیے اور جہاد کے لیے، یہ 2 علماء نے متفقہ علیہ اس کے بارے میں بولا ہے، اور بھی دوسری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں۔ اور 8ویں چیز ہے وابن السبیل، مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ کہیں کسی مسجد میں کسی جگہ انتظام ہے ایسا کہ کوئی مسافر آ جائے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو دیا جا سکے۔ ابھی ایک صاحب ملے ہیں، بھٹکل سے آ رہے ہیں، ان کا موبائل نکل گیا، پیسہ نکل گیا ہے کیا کہیں؟ یہ 8 مد ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں دینا ہے۔ ان 8 کے علاوہ دوسری جگہ نہیں دے سکتے، ان 8 کو دیں گے تبھی زکوٰۃ ہوگی۔ اب سوال یہ کہ کیسے دینا ہے؟ یاد رکھیے کہ اسلام کی جتنی عبادتیں ہیں سب اجتماعی طور پہ۔ نماز اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اکیلے اکیلے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ روزہ اکیلے اکیلے رکھ لیتے ہیں جب جی چاہتا ہے، یا ایک ساتھ رکھتے ہیں ایک ہی مہینے میں ایک ساتھ؟ اسی طرح سے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اکیلے اکیلے، اکٹھے ہو کر کے۔ حج کرنے کیسے جاتے ہیں؟ اکٹھے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں ایک جگہ جمع کی جاتی تھی اور وہاں سے ضرورت مندوں کو تقسیم کی جاتی تھی، اور اس وجہ سے وہاں پر غریبی ختم ہو گئی، لوگ مانگنے کے بجائے دینے والے ہو گئے۔ آج کہاں ہے زکوٰۃ کا اجتماعی نظم؟ جس کا دل چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا۔ الحمدللہ یہاں اسلامک سینٹر میں زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہے۔ پچھلے سال 2,10,000 روپے جمع ہوئے تھے، اور غریبوں کو ان کے ریشن کے لیے، تعلیم کے لیے، بیماری کے لیے بہت سارے مدوں میں الحمدللہ دیا گیا۔ آپ اگر بھروسہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں پر آپ ضرور جمع کر سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو، مستحقین کو پہنچایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے
تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیسے دینا چاہیے؟ زکوٰۃ دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود دیکھیے، میرے رشتہ داروں میں، میرے محلے میں، میرے جاننے والوں میں، دوستوں میں کون ایسا مستحق ہے، اور اس کو زکوٰۃ اس طرح دیجئے کہ اس کے پورے سال کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے ریشن کے پیسے، اس کے گھر کی تعلیم کے، اس کے کرائے کے۔ اب پرسوں ایک عورت آئی تھی، وہ بھی بیوہ ہے، اس کی بیوی ہے، بیٹی ہے، وہ بھی بے شوہر کے ہے، جھونپڑی میں رہتے ہیں، کوئی دینے والا نہیں۔ اب دینے والے بھی بیچارے کیا کرتے ہیں؟ ریشن اور گھر کا بھاڑا زیادہ سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ ہماری اتنی ضرورت ہوتی ہے کیا؟ ہماری ضرورت آپ دیکھیے تو کیا گھر کا بھاڑا اور ریشن اتنی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے؟ کھانے پینے میں گوشت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے؟ بیماری میں علاج کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت سارے خرچے ہیں۔ کم سے کم ایک بے سہارا کو مہینے میں 4 سے 5 ہزار روپیہ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن مجبوری میں وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں آپ جا کر کے دیکھیے۔ بہت سے لوگ یہاں پر ہر مہینے فون کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا، بیماری ہو گئی، پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر زکوٰۃ دینا ہے صحیح طریقے سے تو اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال کر کے ایک آدمی کو پورے سال کے لیے آپ بھکاری اور ضرورت مند ہونے سے بچا لیجئے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد میں جو ہم نے کلیکشن کا جو باکس رکھا ہے، بہت سارے لوگوں کی مدد اس ہفتے ہم نے کی ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالنے اور زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر ایک جگہ جمع کر کے صحیح مستحقین تک پہنچانے اور صحیح لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔